الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ہماری جو سب سے بڑی بیماری ہے نفاق، اس کا تذکرہ کل شروع ہوا تھا. اللہ تعالی خالصتاً اپنی اصلاح کی نیت سے اور اپنے ہی کو سب سے زیادہ اس کا مخاطب سمجھتے ہوئے کہنے والے کو کہنے کی اور سننے والوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ غالباً وسوسہ شیطانی کے اثر سے ہمارے ذہنوں میں جیسے ہی نفاق اور منافقین کے الفاظ ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، فوراً ہمارا ذہن عہد نبوت کے کچھ لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے. ہم بہت کم یہ سوچ پاتے ہیں کہ ہم ہیں اصل میں منافق اور ہماری بیماری ہے اصل میں نفاق. اگر ہم میں سے کوئی شخص کچھ جاگ بھی جاتا ہے اور کچھ اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو بھی جاتی ہے، تب بھی وہ اپنے 2-3 گناہوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اور یہ سارے گناہ کہاں سے نکل رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، یہ نہیں جان پاتا. اللہ تعالی ہمیں ان تمام غلط فہمیوں سے نکالے اور اپنی اصل حقیقت کا ادراک نصیب فرمائے. من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے کو پہچان لیا وہی پھر رب کی معرفت تک پہنچ پاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان محقق علماء میں گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے علموں کا امام بنایا. انہوں نے اپنی کتاب خیر کثیر میں نفاق کی ایک تعریف کی ہے. فرماتے ہیں المنافق فی عرف الشرع يطلق على معنیین. الاول هو المصدق بقلبه ولسانه بالله وبرسوله وقد احاطت به خطيئاته من قبل اللسان والفرج والقلب وغيرها، فكل من أحاطت به خطيئته أي فنى فيها نوع فناء فهو المنافق بالمعنى الأول، وإياه كانت الصحابة يخافون. فرماتے ہیں نفاق کے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان دل اور زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق تو کرتا ہو، مگر زبان، شرمگاہ اور دل کی جانب سے صادر ہونے والے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، مسلط ہو گئے ہوں، یہ گناہ اس کے اوپر لت پت ہو گیا ہو. زبان، شرمگاہ اور دل کے گناہوں کو بھی یاد کر لیجئے. دل کے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں؟ تکبر، غرور، حسد، بدگمانی، خودرائی، خود پسندی،
خودبینی، عجب، کینہ، کسی سے دشمنی اور عداوت، یہ دل کے گناہ ہیں۔ اب ایک انسان زبان سے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ دل سے بھی مانتا ہے۔ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں نے اس کے دل کو بالکل ڈھک رکھا۔ پھر زبان کے گناہ، غیبت، جھوٹ، چغلی، آپس میں تعلقات کا خراب کرنا، ایک انسان کے اوپر الزامات لگانا، ان عیبوں کو اس کی طرف منسوب کرنا جو اس کے اندر نہیں ہے، یا ان عیبوں کا دوسروں سے تذکرہ کرنا جو واقعی اس کے اندر ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور یہ زبان کا اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ پھر شرمگاہ کے گناہ، جنسی شہوت کا غلبہ، بدفعلیاں، بدکاریاں، بد نظریاں۔ تو ایک انسان دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتا ہے، اس کو نہ اللہ کے وجود پر شک ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک ہے، لیکن دل، زبان اور گناہ کے گناہوں میں وہ بری طرح پھنسا ہوا ہے اور ان گناہوں کا بالکل عادی ہو گیا ہے۔ یہ ہے منافق۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق کا جو پہلا مفہوم ہے وہ یہ، اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے۔ ان باتوں کو سنتے ہوئے میں اور آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہمارا آج یہی حال نہیں؟ کیا یہ چیز ہم پر چسپاں نہیں ہوتی؟ کیا ہم اس کے مصداق نہیں بنے گھوم رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور مائے ناز کتاب ہے، بڑی زبردست، اس میں بڑے خزانے ہیں، کنوز ہیں، تفہیمات الہیہ۔ اپنی اس کتاب تفہیمات الہیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے، بہت تفصیلی کلام کیا ہے نفاق پر، اور ہمارے اس دور کے بعض اکابر نے تو یہ تک لکھا ہے کہ نفاق کی ایسی تشریح کہیں نہیں ملتی جیسی تفہیمات الہیہ کی اس عبارت میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے نکلی۔ بچے بیٹھ جاؤ، ابو بکر۔ نفاق کی بہت ہی جامع تعریف حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے تفہیمات الہیہ میں نکلی ہے۔ صرف اپنے علم کی زیادتی کے لیے ہم لوگ نہ سنیں اس کو، صرف ڈائری میں حوالہ نوٹ کرنے کی نیت سے نہ سنیں، اس وقت تو اس نیت سے سنیں کہ اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھنے کی کوشش کریں۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نفاق، میں پوری عربی عبارت نقل نہیں کر رہا ہوں، میں اس کا مفہوم اور خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ نفاق کی جامع تعریف یہ ہے کہ انسان کسی ملکہ رذیلہ میں فنا ہو جائے۔ سمجھیں اس چیز کو، دیکھیں، آپ اصلاح کے طالب ہیں، آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ اصلاح ہوتی کیسے ہے اور ہم بگڑتے کیوں ہیں، کیا ہے مطلب بگاڑ کا، ذرا آگے کی باتیں سمجھنی چاہیے۔ الف بے تے سے کو دہراتے رہنے سے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔
دل کے 3 حالات ہوتے ہیں، 3 قسم کے مدارج اور مراحل ہوتے ہیں، اچھائی کے لحاظ سے بھی اور برائی کے لحاظ سے بھی، فضائل و خصائل کے لحاظ سے بھی اور رذائل کے لحاظ سے بھی۔ ایک حال ہوتا ہے جب کہ انسان کا دل کسی حال سے متاثر ہوتا ہے، یہ بالکل وقتی چیز ہوتی ہے، بیان میں بیٹھے، بیان سنا، دل پر اثر ہوا، روئے خوب، تڑپے دل کے، یہ حال ہے۔ اس حال پر ذرا بھی مطمئن ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے، اس لیے کہ یہ تو فوراً بدل جائے گا، یہ تو ایک وقتی طور پر ایک ماحول کے زیر اثر ہے۔ انسان اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وضو کرنے جاتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، سڑک پر جاتا ہے اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ جب انسان اپنے دل پر سنجیدگی سے محنت کرتا ہے تو پھر وہ حال سے نکل کر مقام میں آتا ہے۔ اس میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن مقام پر بھی انسان رک نہیں سکتا، اس لیے کہ چند دن ٹھیک رہے گا، اس کے بعد پھر ایک دم سے بگڑ جائے۔ اچھائی کے لحاظ سے بھی دل کے 3 حالات ہیں اور برائی کے لحاظ سے بھی 3 حالات ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ملکے کا، ملکہ حاصل ہو جانا، اسی کو ہمارے مشائخ نسبت کا حاصل ہو جانا، سکینت کا حاصل ہو جانا، وصل کا حاصل ہو جانا، اس قسم کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب دل کا کوئی ملکہ بن جاتا ہے، جب تقوی دل کا ملکہ بن جاتا ہے، جب اللہ کی یاد دل میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ کسی حال میں نہیں وہ بدلتی، آدمی مسجد میں بیٹھا ہو یا بازار سے گزر رہا ہو، جنازے کی محفل میں ہو یا شادی کے جشن میں ہو، اس کے دل کا حال نہیں بدلتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی انسان کو تقوی کا ملکہ حاصل ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیارے صحابی سے نصیحت کے طور پر فرمائی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، اور یہ بھی گزارش کی تھی کہ لمبی نصیحت نہ ہو، مختصر سی نصیحت ہو۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اتق اللہ اینما کنت، اتق اللہ اینما کنت، یعنی تقوی اس درجے پیدا کرو کہ وہ باہر کے ماحول سے کے بدلنے سے تمہارے دل کے اندر تقوی کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس درجے کا تقوی حاصل کرو۔ یہ ہے وہ ملکہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی دولت انسان کو ملتی ہے، جیسے پھل پک جانے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اسی طرح جب انسان کے دل میں تقوی کا ملکہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اب اس پلٹ کر واپس وہ نفاق کی طرف یا فسق کی طرف واپس نہیں جا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح گناہوں کا بھی ملکہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، گناہوں کا ملکہ دل میں ایسا بیٹھتا ہے، دل ایسا رنگ جاتا ہے، گناہوں میں ایسا عادی بن جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد 1000 کوشش کرے بندہ تب بھی آسانی سے وہ بندہ گناہوں کی گرفت سے نکل نہیں پاتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حضرت شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ ہے اصل میں نفاق کی حقیقت۔
دل کے اندر زبان، شرم اور دل، انسان کے مزاج میں ان تینوں کے گناہ اس قدر پیوست ہو جائیں اور دل اس قدر ان گناہوں کے رنگ میں رنگ جائے، اس قدر ان گناہوں کے رنگ میں رنگ جائے، اللہ اکبر، کہ انسان جب بھی کوئی بات کہتا ہے یا اس کے منہ سے کوئی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ بات اسی بگڑے ہوئے دل کے زیر اثر بگڑے ہوئی نکلتی ہے۔ بدن کے کسی حصے سے وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام بھی فاسد کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل گناہوں کے ملکے سے مغلوب ہو چکا، گناہوں کے رنگ میں رنگ چکا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ملکہ اس کے دل میں اس طرح راسخ ہو جائے کہ جب بھی وہ کوئی بات کہتا ہو یا کوئی کام کرتا ہو تو وہی بلکہ اس کا اصلی سبب، وہی ملکہ اس کا اصلی سبب اور باعث ہو، اور وہ قول یا فعل اسی ملکہ کی فرع ہو۔ اب جب دل میں گناہوں کا ملکہ اس طرح بیٹھ جائے گا تو انسان جو بات کہے گا وہ اسی گندے دل سے نکلی ہوئی گندی بات ہوگی، انسان جو کام کرے گا وہ اسی گندے سے دل سے نکلا ہوا وہ گندا فعل ہوگا۔ مثال کے طور پر شاہ صاحب نے خود مثالیں دی ہیں کہ دل پہ اگر بخل کی کیفیت چھا جائے، اگر ملکہ بخل کا ملکہ رذیلہ شاہ صاحب کے الفاظ میں اگر دل کے اوپر چھا جائے تو ایسا انسان جب بھی کوئی تصرف کرے گا اپنے مال میں، جب بھی سوچے گا، جب بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا، اگر بخل کا ملکہ اس کے دل پر اگر چھایا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا، اور باتیں بھی جب کرے گا تو ان باتوں سے بھی اس کے اندر بخل اور مال کی محبت اور حرص اور طمع یہ سب چھلکے گا۔ یا شاہ صاحب نے ایک عجیب اور مثال دی، یا لذیذ کھانوں کی خواہش، عجیب و غریب بات کہی ہے، کتنی گہرائی میں اتر کر ہمارے یہ اکابرین ہمارے اندر کا چور پکڑتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اچھے کھانوں کے تذکرے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب یہ روزے کا دن ہے، اس میں اگر اس کی زیادہ ہم نے مثال دی تو آپ کو بھی پھر اٹھ کے جانا پڑے گا۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا سب سے محبوب تذکرہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب جاننے والا بیماری کے موقع پر ان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کرا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، حالت خراب ہوتی ہے، سانس پھول رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جاننے والا، عیادت کرنے والا مزاج جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے حاجی صاحب وہ جو پچھلے ہفتے آپ کے یہاں کباب بنے تھے بڑے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے مریض، ارے کیا یہ ہماری بہویں بنانا جانے، کھانا تو ہماری اماں مرحومہ بناتی تھی، کھانا تو ہماری دادی مرحومہ بناتی، 16 قسم کی سالن چنتی تھی مہمانوں کے ساتھ۔ اب بیان شروع ہوا، فضائل حلیم، بیٹھے ہوں گے حیدرآباد کے 2-1 لوگ، فضائل قورمہ اور فضائل بریانی، کیا فضائل ذکر لکھی حضرت شیخ نے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو آدمی تذکرہ کر رہا ہے، طول دے رہا ہے اس کو، یہ اس بات کی وجہ سے دے رہا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہے اس کے دل کے اوپر لذیذ کھانوں کی خواہش کا جذبہ چھا چکا ہے۔ یہ بالکل فرضی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بالکل عملی ہے۔ جس کسی کے دل کے اوپر جس کسی چیز کا شوق چھا جائے گا وہ انسان ان باتوں کا تذکرہ کرے گا، اور وہ تذکرہ اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، وہ دل کے اوپر چھانے والے اس ملکے کے زیر اثر۔ شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی ہے، مثلا عمدہ لباس، اگر کسی کو بہت زیادہ اچھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، قسم قسم کے
سوٹ میچنگ اور قسم قسم کی اچکن اور شیروانیاں اور قسم قسم کے کپڑے، تو پھر وہ ان کپڑوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا تذکرہ سننے میں اس کو لذت ملتی ہے، اس کا تذکرہ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور کپڑوں کے شو روم کے سامنے سے گزر کر دیکھنے میں اس کو لذت ملتی ہے۔ یہ ملکہ ہے، یہ دل کی ایک کیفیت ہے، یہ کوئی سرسری سی بات نہیں ہے۔ اب ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ کس تذکرے میں ہم کو زیادہ لذت ملتی ہے، کس تصور میں، کس خیال میں، کس موضوع پر گفتگو میں، کس چیز کے بارے میں اخباروں میں خبریں پڑھنے میں۔ یہ گویا یہ سب علامتیں ہیں کہ گویا وہ ملکہ دل پر چھایا ہوا ہے۔ یا مثلاً دل پسند عورتیں، یہ شاہ صاحب کے الفاظ کا ترجمہ ہے، دل پسند عورتوں کا تذکرہ، عورت کا تذکرہ، کسی نہ کسی عنوان سے عورتوں کا تذکرہ، یہ بھی انسان تبھی کرتا ہے جب اس کے دل کے اوپر اس عورت کا تصور اور خیال اور اس کے اعصاب کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ یا مثلاً شاندار مکان، بہترین مکان، آدمی کو اچھے مکانوں کا شوق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زمین جائیداد پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، سب نہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو لذت محسوس کرتے ہیں وہ پراپرٹی کے موضوع پر باتیں کرنے میں۔ یہ گویا شاہ صاحب بہت ہی اندر اتر کر ہم میں سے ایک ایک کی چور کو پکڑ رہے ہیں اور ایسی مثالیں دے رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت کو تو معمولی مت سمجھو کہ میں تو جائز چیزوں پر بات کر رہا ہوں۔ یہ دراصل کیفیت اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل کے اوپر فلاں غیر اللہ کی محبت چھا گئی ہے، تمہارے دل کے اوپر فلاں غیر اللہ کی محبت، اس کی یاد، اس کا عشق، اس کے پانے کی تمنا، اس کے خیالات، اس کے تصورات چھا گئے ہیں، اور ایک ملکہ رذیلہ بن چھا گیا ہے بالکل۔ اسی طرح شاہ صاحبی نے مثال دی ہے، کسی کے دل کے اوپر حسد کا ملکہ چھا جائے، ملکہ رذیلہ حسد کا اگر کسی کے اوپر چھا جائے، اس انسان وہ سوچے گا تو اسی حسد کے زیر اثر سوچے گا، کسی کو دیکھے گا تو اسی حسد کے زیر اثر دیکھے گا، کوئی بات سنے گا تو حسد کے زیر اثر سنے گا، کوئی رائے قائم کرے گا کسی کے بارے میں تو حسد کے زیر اثر کرے گا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ میرے دل پر حسد اس بری طرح چھا گیا۔ تو جب کوئی ملکہ رذیلہ کسی کے دل پر اس طرح چھا جاتا ہے تو آدمی جو سوچتا ہے اسی کے زیر اثر، جو بولتا ہے اسی کے زیر اثر، جو کرتا ہے اسی کے زیر اثر۔ آگے چل کر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نفاق کی مختلف صورتیں، ان میں سے بدترین صورت یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان میں سے بدترین صورت یہ ہے کہ کسی انسان میں متعدد رذائل جمع ہوں، بری عادتیں کئی اس کے اندر جمع ہوں، اور ان کے مجموعے سے شاہ صاحب کے الفاظ میں ایک حیات وجدانی، یعنی ایک مستقل نفسیاتی کیفیت اس بندے کی بن جائے جس میں نفس ڈوب کر فنا ہو جائے، جس میں نفس ڈوب کر فنا ہو جائے۔ مثلا اب آگے شاہ صاحب نے جو مثالیں دی ہیں، ایک ایک لفظ کو سنیے اور خدا کے لیے اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، ایک ایک لفظ کو سنیے، کیا چیزیں ہیں۔ اسی لیے تو ان مشائخ سے استفادہ ضروری ہے۔ ہم بالکل جان ہی نہیں پاتے اپنے آپ کو، ہم اپنی حقیقت پہچان ہی نہیں پاتے۔ مثلا
سب سے پہلے شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے کسی انسان میں متعدد رذائل جمع ہو، تو پہلا رذیلہ شاہ صاحب نے ذکر کیا افساد فی الارض، یہ پہلا رذیلہ، یعنی انسان کو اس بات کی عادت پڑ جائے کہ وہ اس سے اس کے خلاف بات کرے، اس سے اس کے خلاف بات کرے، اس کو اس سے بدزن کرے، اس کو اس سے بدزن کرے، اس کے تعلقات اس سے خراب کرے، اس کے تعلقات اس سے خراب کرے۔ یہ افساد فی الارض کے رذیلہ ہی غیبت کرواتا ہے، یہ افساد فی الارض کا رذیلہ ہی تہمت لگواتا ہے، یہ افساد فی الارض کا رذیلہ ہی الزام لگواتا ہے، چغلی کرواتا ہے، شکایت کرواتا ہے۔ افساد فی الارض کا یہ رذیلہ جو اندر چھپا ہوا ہے، یہی یہ گناہ زبان سے کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، دوسرا رذیلہ، غور کریں ذرا، دیکھیں، مرد بھی سنیں سوچیں اور عورتیں بھی سوچیں، یہ بیماری کے آپس کے تعلقات کو خراب کروانا یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ بہت نازک چیز ہے۔ جس گھر کی عورت میں افساد فی الارض کا رذیلہ ہوگا وہ گھر کبھی پیار محبت سے نہیں رہتی۔ عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے اندر یہ رذیلہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے شوہر کو دھیرے دھیرے اپنی بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماں باپ سے کاٹتی ہے۔ ایسے جملے کہتی ہے کہ سنتے سنتے شوہر مجبوراً پھر یہی فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی میں تم کو الگ لے کے رہتا ہوں، ساتھ میں بنے گا نہیں۔ ایک ایک جملہ انسان کے مزاج پر اثر کرتا ہے، جیسے ایک ایک قطرہ پانی، اگر ٹوٹی سے ایک ایک قطرہ پانی اگر گرتا رہے تو ایک نہ ایک دن مضبوط سے مضبوط فرش کے اندر بھی گڈھا بن جائے گا۔ اسی طرح مسلسل اگر ہم کسی سے کسی کے بارے میں کہتے رہیں تو ایک نہ ایک دن وہ بدگمان ہو جائے گا، اور وہ سننے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ میں سن ہی تو رہا ہوں، ہر بات کو مان تھوڑی رہا ہوں، ہر بات کو قبول تھوڑی کر رہا ہوں، یہ بالکل فطرت کے خلاف بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو افساد فی الارض کا جو رذیلہ ہے سب سے پہلے شاہ صاحب نے ذکر فرمایا۔ دوسرا رذیلہ ذکر فرمایا کہ جن سے تعلق توڑنا چاہیے ان سے تعلق کو جوڑنا، اور جن سے تعلق جوڑنا چاہیے ان سے تعلق توڑنا۔ قربان جائیں شاہ صاحب کہاں سے نکال کر لائے ہیں یہ ہماری اندر کی خصلتیں، کیسی گہری نظر ہوتی ہے ان اللہ والوں کی۔ غور کریں، دیکھیں ذرا، جب دل پر یہ والا رذیلہ چھا جاتا ہے تو انسان کا عجیب حال ہوتا ہے، عجیب انسان کا حال ہوتا ہے۔ انسان کو تعلقات جوڑنے چاہیے اپنے ماں باپ سے، سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ سے، ان کی خدمت، ان کی محبت، ان کی مرضی کا یاد کرنا۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ رذیلہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، اپنے دوستوں اور سہیلیوں کی بات مانتا۔ اس کو اپنی ماں کے اندر بھی خرابیاں نظر آتی ہیں، اس کو اپنے باپ کے اندر بھی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ جن سے تعلقات کو جوڑنا چاہیے ان سے تو تعلقات توڑنے لگتا ہے وہ، اور جن سے تعلقات کو توڑنا چاہیے ان سے جوڑنے لگتا ہے۔ اپنے استاد سے تعلق جوڑنا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ جب یہ رذیلہ ہوتا ہے تو اپنے استاد سے تعلق انسان توڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اپنے شیخ، اپنے مربی سے تعلقات توڑنے لگتا ہے۔ یہ رذیلہ ہے بڑا خطرناک، جس کو شاہ صاحب نے نمبر 2 پر ذکر کیا۔ نمبر 3، بخل کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ انسان کے اندر جو بخل ہے اس کی وجہ سے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں خرچ کرتا بعض وقت اپنے بچوں پر،
نہیں خرچ کرتا بعض وقت وہ اپنے ساتھیوں پر، نہیں خرچ کرتا بعض وقت وہ دین کے تقاضوں پر۔ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، اسلام کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، غریبوں کی ضرورتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص مستحق ہے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن بخل کا اندر چھپا ہوا رذیلہ کسی طرح بھی مدد نہیں کرنے دیتا اور مال کو مصرف خیر میں نہیں خرچ کرنے دیتا۔ یاد رکھیں کہ شاہ صاحب نے شروع میں یہ کہا تھا کہ کسی انسان میں نفاق کی بدترین صورت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی انسان میں متعدد رذائل جمع ہوں اور ان کے مجموعے سے ایک حیات وجدانی یعنی ملکہ رذیلہ، ایک مستقل خراب نفسیاتی کیفیت، بیمار نفسیاتی کیفیت اس کی بن جائے، یہ ہے اصل میں نفاق۔ نفاق اصل میں اس قلبی کیفیت کو کہتے ہیں جو مختلف برائیوں کی وجہ سے کسی انسان کے مزاج کی بن جائے۔ نمبر 4، اتباع ہوا، یعنی انسان اپنے نفس کے مشورے پر عمل کرے، اپنے نفس کی رائے پر عمل کرے، اپنے نفس کی نظر کو قبول کرے، اپنے نفس کا غلام بن جائے، یہ نہ دیکھے کہ اس بارے میں اللہ کا حکم مجھے کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، کیا ہے منشا اللہ تعالیٰ کی، یہ دیکھنے کے بجائے اپنے نفس کی خواہش پر چلنا، نفس کے مشورے پر چلنا۔ نمبر 5، خود رائی، اعجاب کل ذی رأی برأیہ۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک بڑی زبردست بیماری یہ ہے کہ انسان کسی اور کی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنے سے زیادہ جاننے والے، اپنے سے زیادہ سمجھنے والے، اپنے سے زیادہ تجربے کار، اپنے سے زیادہ نظر والے کی بات کو بھی قبول نہ کرے، بلکہ اپنی ہی بات پر چلے اور یہ کہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، باقی مجھے کسی کی بات کی پرواہ نہیں۔ جب یہ بیماری ہوتی ہے تو اللہ کی پناہ، پھر انسان اچھے سے اچھے صاحب نظر کو بھی ایک دم احمق سمجھتا ہے۔ بڑی خطرناک یہ بیماریاں ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا نمبر چھٹا رذیلہ ذکر کیا، اذا خاصم فجر، جب وہ کسی سے کوئی بحث شروع ہو جائے تو وہ بحث پھر بدکلامی پر آ جاتی ہے، ایک دوسرے کی عزت لوٹنا، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، برا بلا کہنا، بدگوئی کرنا، سخت کلامی کرنا، حدود سے آگے بڑھ جانا، یہ مزاج ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ تو یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک انسان بعض وقت قلم اٹھا کر ایک عالم دین کسی علمی اور فکری مسئلے پر قلم اٹھانے چلتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں تو اصل میں بیان حق کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ بیان حق نہیں کرتا، وہ دراصل کسی سے اپنا اندر کا جو بغض ہے وہ نکال رہا ہوتا ہے۔ تنقید اور تحقیق کے دھوکے میں وہ دراصل اپنے اندر کا غصہ نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ نمبر 7، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ۔ اور 7واں جو رذیلہ ہے جس کو شاہ صاحب گنا رہے ہیں وہ یہ کہ اب انسان کا مزاج یہ بن جائے کہ وہ وعدے تو کر لے آسانی سے، لیکن وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے۔ کسی سے کوئی عہد کیا، کسی کے سامنے کوئی معاہدہ کیا، لیکن پھر اس کے بعد بالکل پرواہی نہ ہو کہ میں کسی سے کیا عہد کر چکا ہوں۔ 8واں رذیلہ ہے اذا حدث کذب، کہ جھوٹ کی عادت، بات میں مبالغہ، جھوٹ بولنا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے اندر سے ان تمام رذائل کو دور کر دیجئے میرے اللہ۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، قسم مختلف داعیوں کے تحت آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کبھی ہم اپنی تعریف میں جھوٹ بولتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے استاد اور اپنے شیخ کی تعریف میں جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی ہم کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔
ہمیں کسی سے بغض ہے اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ سب کو اس سے بغض ہو جائے، تو ہم جھوٹ بول بول کر سادہ دل لوگوں کے دلوں میں وہ بغض منتقل کرنا چاہتے ہیں جس بغض کو ہم خود اپنے لیے میں دل میں لیے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ۔ اللہ اکبر۔ نواں رضیلہ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے ایذاء المؤمنین بالنجوى۔ کہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ہے؟ کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے یا اس کو تکلیف پہنچانا اس طرح کہ چپکے چپکے کانوں میں اس کے خلاف باتیں کرنا، چپکے چپکے اس کے خلاف سازشیں کرنا، چپکے چپکے، فرمایا یہ رذائل، یہ منافق، یہ رذائل جس کے اندر جمع ہوتے ہیں وہ خالصتاً منافق ہو جاتے ہیں۔ ایذاء المؤمنین بالنجوى، تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا۔ مزاج خدا نخواستہ اگر ایسا بن جائے کہ انسان کو اذیت پہنچا کر لذت آئے، چاہے اذیت پہنچانے سے اس کو خود کوئی نفع نہ ہو۔ بھئی ایک تو درندہ کسی جانور کو چیرتا پھڑتا ہے، وہ تو اس لیے چیرتا پھڑتا ہے کہ وہ اس کو کھاتا ہے، تو اس نے اذیت پہنچائی اور خود اپنے منفعت کا اس نے انتظام کیا، اس نے کچھ حاصل تو کیا کسی کو مار کر۔ لیکن ایک سانپ ہے جو کسی کو ڈستا ہے، تو سانپ تو نہیں کھاتا کسی کو، لیکن وہ ڈس کر مزہ لیتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے کسی کو ڈسنے میں اور اس کو تڑپتا ہوا دیکھنے میں۔ بعض انسانوں کے مزاج میں سانپ والی خسرت آ جاتی ہے کہ ان کو کسی کو تکلیف پہنچا کر یہ جاننے میں کہ اس کو تکلیف پہنچ رہی بڑا اچھا لگتا ہے۔ 10واں رذیلہ، 10ویں برائی شاہ صاحب نے بیان فرمائی، گالم گلوچ کرنا، زبان پر قابو نہ رہنا، ناشائستہ گفتگو کرنا، غیر مہذب باتیں کرنا۔ اور 11ویں برائی شاہ صاحب نے ذکر کی، طبیعت کا فحش باتوں اور فحاشیوں کو پسند کرنا۔ یعنی آدمی کا دل چاہے کہ کوئی ننگی تصویر دیکھ لے، سائن بورڈ پہ دیکھ لے، اخبار میں دیکھ لے، موبائل میں دیکھ لے، انٹرنیٹ پہ دیکھ لے، کسی طرح کوئی برہنگی، عریانیت، کوئی ننگا پن، کوئی چیز اس کو اچھی لگے، طبیعت پسند کرنے لگے۔ آگے اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک اور بات لکھی ہے، اور وہ تو ایسی ہے کہ بس اللہ کرے کیا ہو، سمجھ میں آ جائے۔ سوچ بھی نہیں سکتا عام انسان کہ ان باتوں کا بھی نفاق سے تعلق ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خطرناک رذیلہ یہ ہے کہ کسی انسان کی طبیعت کا مادیت اور محسوس پرستی سے اتنا متاثر ہو جانا کہ روحانیات اور غیبیات کو دل مان ہی نہ سکے۔ اللہ، یہ تو سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، اس بات کی تشریح کے لیے بہت وقت چاہیے، اور ایک سمجھدار مجمع چاہیے، ایک سطح چاہیے جس مجمع کے سامنے اس بات کو کھولا جا سکے۔ میں تو واقعی حیران رہ جاتا ہوں جب شاہ صاحب کے اس جملے پر غور کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، کہاں تک پہنچی ہے شاہ صاحب۔ اسی لیے تو ہمارے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نفاق کی ایسی تشریح پورے اسلامی کتب خانے میں کہیں نہیں۔ ہلکے سے ہلکے الفاظ میں مختصراً سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف ظاہری اسباب سے نہیں چل رہی، صرف ظاہری نظام سے نہیں چل رہی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ۔ اس دنیا میں ایک جو عملہ اس دنیا کو چلا رہا ہے وہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں کی تعداد میں دراصل وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ شاہ صاحب نے ایک مثال دی ہے ایک اور مقام پر کہ جیسے ہمارے بدن میں دماغ
اگر ہمارے بدن کے کسی حصے میں پھانس بھی چبھتی ہے تو فوراً دماغ اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس کہاں ہوتا ہے؟ دماغ میں۔ ذرا سی چوٹ لگے، ذرا سا ہم پھسل جائیں، زبان پر کوئی چیز چکھ لیں، گرم، ٹھنڈی، کھٹی، میٹھی، تو فوراً دماغ اس کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ تکلیف ہو جائے، بیماری آ جائے تو دماغ محسوس کرتا ہے فوراً، اسی لمحے۔ اسی طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کا ایک عملہ ہے، غور سے سنو ان باتوں کو، فرشتوں کا ایک عملہ ہے ملائے اعلیٰ میں کہ بدن انسان ذرا بھی کوئی گناہ کرتا ہے، ذرا بھی چھوٹا بڑا کوئی گناہ کرتا ہے، فوری طور پر اس گناہ کی تکلیف ان فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے دماغ، مثال یہ شاہ صاحب کی مثال ہے کہ بدن کو کنٹرول کرنے میں جس دو رول دماغ کا ہے، دماغ کا اتنا سا بھی حصہ اگر ذرا سا ڈیمیج ہو جائے تو نظر آنا بند ہو جائے، سننا بند ہو جائے، بولنا بند ہو جائے، حرکت بند ہو جائے، آدمی مفلوج ہو جائے، یادداشت ختم ہو جائے۔ تو جو رشتہ دماغ کا بدن سے ہے اور بدن کا دماغ سے ہے، وہ رشتہ تمام انسانوں کا ان فرشتوں سے ہے۔ چنانچہ ذرا سا بھی کوئی گناہ تنہائیوں میں، بند کمرے میں، اندھیرے میں انسان گناہ کرتا ہے، ٹی وی آن کرتا ہے، 1 منٹ اس ٹی وی دیکھتا ہے، اس گناہ کی اطلاع اور اس گناہ کی تکلیف ان فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کی تکلیف کو اور اوپر کے فرشتے جو عرش الہی کے قریب رہتے ہیں ان پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ان کے قلب سے بد دعا نکلتی ہے، ان کے اندر کی تکلیف کو محسوس کر کے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے ان مقرب مخلوق کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، جس بندے نے میرے ان محبوب مقرب خدمت گزار عملے کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے لیے فلاں تکلیف مقدر کر دو، روزی کی تنگی مقدر کر دو، اس کی بیوی اس کی مخالف ہو جائے، اس کا بھائی اس کا مخالف ہو جائے، اس کا پڑوسی اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کی صحت خراب ہو جائے، اس کا مکان گر جائے، یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ، یہ ایک پورا نظام ہے، ایک زبردست سلسلہ ہے۔ ادھر ہم گناہ کرتے ہیں، ادھر فرشتوں کو واللہ العظیم شدید تکلیف ہوتی ہے اس گناہ کی وجہ سے جو ہم بند کمرے میں کرتے ہیں فوراً۔ اور یہ میں نے ایک مثال دی ہے اس غیبی نظام اور روحانیات کے نظام کی، بڑی تفصیلات ہیں اس روحانی نظام کی۔ قبرستان میں ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے جانے کا قبرستان کے مردوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں، یہ بھی ایک باب ہے غیبیات اور روحانیات کا۔ ہم جب جنازے میں چل رہے ہوتے ہیں تو اس میت کے اوپر ہمارا کیا اثر پڑتا ہے، ہم جب کسی کے انتقال پر گھر میں رو پیٹ رہے ہوتے ہیں تو اس رونے پیٹنے کا کیا اثر اس میت پر پڑتا ہے۔ صالحین کی ارواح، اولیاء اللہ کی ارواح، اکابرین کی ارواح، شہداء کی ارواح، علماء ربانیین کی ارواح، کس طرح ان کا رابطہ اس دنیا سے زندہ رہتا ہے مرنے کے ہزاروں سال کے بعد بھی۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ موضوع جو شاہ صاحب نے چھیڑا ہے، شاہ صاحب نے بھی اس کو مختصراً بیان کیا ہے، یہ بہت گہرا موضوع ہے، بہت گہرا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کی ولایت پا کر دنیا سے جاتے ہیں، مقربین، ابرار، اصحاب الیمین، اور یہ وہ لوگ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا رابطہ اپنے اہل و عیال سے اور ان کا رابطہ دنیا سے کٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی الگ الگ قسم کی خدمتیں ان کے سپرد فرما سکتے ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب نے خود لکھی ہے۔ اب جس انسان، میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ پر غور کریں، اگر لوگوں کا مزاج ان چیزوں کے قبول کرنے کی طرف نہیں چلتا، لوگ بالکل غیبیات اور روحانیات کو محسوس ہی نہیں کرتے، اعمال کا کیا اثر پڑتا ہے
ان کے حالات پر، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ہر حال کو وہ کسی ظاہری سبب سے جوڑتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا یہ دراصل نفاق کا بدترین درجہ ہے، بدترین درجہ ہے کہ مادیت اور محسوس پرستی سے اتنا زیادہ متاثر ہو جانا کہ روحانیات اور غیبیات کو دل مان ہی نہ سکے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ فرشتے کوئی الگ مخلوق ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں فرشتے الگ مخلوق نہیں ہیں، ہمارے اندر کے اچھے جذبوں کا نام فرشتے ہیں۔ یہ محسوس پرست لوگ، یہ ظاہر پرست لوگ، مادہ پرست لوگ جو روحانی مخلوقات کو مان ہی نہیں سکے، باوجود اس کے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا ہزاروں بار تذکرہ کیا، اور جن پر ایمان لانا، جن کو ماننا گویا شرط ایمان ہے۔ اسی طرح شیاطین، اب محسوس پرستی اور مادہ پرستی، اس کے نتیجے میں ہم یہ بات محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو گیا، شیطان ہمارے ساتھ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت شریک ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے ایک بات کہتا ہوں، یہاں تک آیا ہے ایک حدیث میں کہ اب آنے والے زمانے میں انسان جو پیدا ہوں گے وہ خالص انسانوں کی اولادیں کم ہوں گی، ان میں شیطانوں کی ملاوٹ ہوگی۔ آخری درجے کی بات، آخری درجے کی بات، صاف صاف حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر شریعت و سنت کے ضابطوں کا لحاظ کیے بغیر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے بالکل جائز طور پر تعلق قائم کیا، لیکن اس نے سنت کے ضابطوں کا خیال نہیں رکھا، تو وہ اکیلا اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا، شیطان اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور جو اولاد اس سے پیدا ہوتی ہے وہ تنہا اس کی نہیں ہوتی، شیطان اس کے بدن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو روحانیات اور غیبیات ہیں، ہم جو ہلکا سمجھتے ہیں، مسجد میں داہنے پیر سے داخل ہونا، مسجد سے نکلتے وقت بائیں پیر سے نکلنا، جوتے پہنتے وقت دائیں پیر ہی میں پہننا، پانی پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے ہی پینا اور کھانا، بائیں ہاتھ کا استعمال ان چیزوں میں نہ کرنا، یا عاجز تو دیکھتا ہے صبح کو سورہ یاسین جب آپ پڑھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کیا آپ کے ماں باپ نے اتنی بنیادی باتیں آپ کو نہیں سکھائیں؟ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بائیں ہاتھ میں سورہ یاسین لیے ہوئے، ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا ہے۔ یہ کیا ذلیل عادت ہے کہ اللہ کا کلام اس ہاتھ سے آپ پکڑتے ہیں جس ہاتھ سے آپ استنجا کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان اندر گھسا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ بصیرت دی تھی کہ وہ شیطانوں کو دیکھتے تھے، نظر آتے تھے ان کو گھسے ہوئے شیطان، ان کو نظر آتا تھا غیبت کے موقع، غیبت کر کے ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ روزہ میں دم نکلا جا رہا ہے، روزہ پورا نہیں کر پا رہی ہوں میں۔ عجیب بات آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے گھر میں جا کر قے کرو، جاؤ متلی کرو، قے کرو، اور مجھے بتاؤ کیا نکلا۔ اس نے قے کی تو قے میں گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ حضور نے فرمایا اب تم مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے غیبت کی تھی؟ جی ہم نے غیبت کی تھی۔ یہ جو تم نے گوشت کھایا ہے نا، جس مسلمان کی تم نے غیبت کی، وہ اس کے گوشت کے لوتھڑے۔ یہ تھا حضور کا تصرف، یہ تھی حضور کی روحانی طاقت، یہ تھی حضور کی نظر۔ ہم نہ جانے ہزاروں کو لوتھڑے اپنے کھا چکے، ہزاروں ٹن، ہزاروں من گوشت ہمارے اندر بھرا ہوا ہے جو ہم نے اپنے بھائیوں کا کھایا ہے نوچ نوچ کے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کچھ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ نفاق کی وجہ سے ہمیں روحانیات محسوس نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی، دل انکار کرتا ہے، اور اس کی بہت بہت مثالیں ہیں، بہت مثالیں۔ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھ۔ انہوں نے فوراً اعتراف کیا کہ حضرت میں بھول گیا تھا، میں اب پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد حضور مسکرانے لگے تو ان صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، اور کوئی بات مجھے بتانی ہو تو بتائے۔ فرمایا موٹا تگڑا ایک شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس لیے کہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تم نے بسم اللہ پڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہ شیطان غائب و خاطر اٹھ کے چلا گیا۔ اب یہ حقائق ہیں، ہم اور آپ کو یہ چیزیں اگر نظر آ جاتی تو ہم تو عام زندگی گزار ہی نہیں سکتے تھے۔ اب نظر نہ آنے کے باوجود اللہ کے رسول کے بتانے کی وجہ سے ان چیزوں کو شدت سے محسوس کرنا، یہ ہے ایمان۔ ان کی رعایت کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کو یاد رکھنا، ان پر اعتبار کرنا، یہ ہے ایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بھی آج ہمارا جو ایک تصور ہے وہ ہم ان کی بلندیوں تک پہنچنے کی تو کیا ہمت کر سکتے، ہم نے ان کو اپنی پستیوں تک اتارنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے، جب موضوع چھڑا ہے تو میں کہہ دوں، علماء خدا کرے اس کو سمجھیں، ہمارے طلبہ تو سبق میں اس کو پڑھ بھی چکے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ ملائکہ کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو دراصل نوری مخلوق نہیں ہوتی، بلکہ اولیاء اللہ میں سے کچھ کی ارواح کو اللہ تعالی ملائکہ کا وجود بخش دیتے ہیں۔ یہ ذات شاہ صاحب نے بالغہ میں لکھی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنے کچھ بندے پیدا کیے، صالح، ذکی، تقی، نقی بندے، پوری زندگی میں ان سے گناہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت کام لیا، ان کو قلب اجرت مل گیا، ان کو قلب منور مل گیا۔ ایسے کچھ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے سافل، ملائکہ سافل، ملائے سافل کے ملائکہ میں شمار کرا دیتے ہیں۔ اب گویا ان کو جس طرح ملائکہ کے ذمے کام ہوتے ہیں، اسی طرح ان اولیاء اللہ کی ارواح کی ذمے کام ہوتے ہیں۔ اب جس طرح ہم ملائکہ کو براہ راست نہیں پکار سکتے، اسی طرح ہم ان ارواح کو براہ راست نہیں پکار سکتے۔ جس طرح ہم اگر ان ملائکہ کو پکارنے لگیں تو شرک ہوگا، اسی طرح ہم ان ارواح کو پکار کر اپنی ضرورتیں پوری کروانے لگے تو شرک ہوگا۔ وہ ملائکہ اپنی مرضی سے کسی کا کام نہیں کر سکتے، وہ ملائکہ تو اس کا کام کریں گے جس کے لیے اللہ نے ان کو حکم دیا، اجازت دی۔ تو وہ ملائکہ چاہے نوری ہوں اور چاہے وہ بشری مخلوق کی ارواح ہوں، جن کو اللہ نے ملائکہ میں شامل کروا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ جیسا محقق شخص بھی یہ بات لکھ چکا ہے۔ شاہ صاحب یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نفاق کا ایک بدترین درجہ یہ ہے کہ طبیعت روحانیات اور غیبیات سے اس قدر بیزار ہو کہ وہ مان ہی نہ سکے، اور محسوسات اور مادہ پرستی میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہو کہ وہ اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ یا مثلاً نفاق کی ایک شکل یہ بھی شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ آخرت کے حقیقتوں کو انشراح قلب کے ساتھ بندہ نہیں مانتا۔ رسمی طور پر وہ ان کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن انشراح صدر کے ساتھ اعمال تولے جائیں گے، پل صراط پر سے گزارے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، کھڑے کیے جائیں گے، ریکارڈ نکالا جائے گا، اعمال نامہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بدن کے اعضاء گواہی دیں گے، زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ ان ساری غیبی آخرت کی باتوں کو شرح صدر کے ساتھ یہ بندہ نہیں مانتا، چاہے رسمی طور پر وہ ان کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اور اس کی شاہ صاحب نے ایک عجیب مثال دی ہے، قرآن سے مثال دی ہے۔ سورہ کہف میں دو انسانوں کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ایک انسان مالدار، ایک انسان غریب۔ اب یہ مالدار انسان غریب انسان سے کچھ باتیں کرتا ہے، تو وہ جو غریب اپنے ساتھی سے باتیں کرتا ہے اس میں ایک بات یہ بھی کہتا ہے
ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم میرے زبردست باغات دیکھ رہے ہو، شاندار آمدنی دیکھ رہے ہو، یہ سب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کبھی برباد بھی ہوں گے اور کبھی ختم بھی ہوں گے، کبھی فنا بھی ہوں گے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. وما اظن الساعة قائمة، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کبھی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف واپس پلٹایا بھی گیا تو مجھے تو یقین ہے کہ وہاں بھی میرا انجام اچھا ہوگا، میں وہاں بھی کامیاب ہوں گا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس شخص نے آخرت کا یقینی انکار نہیں کیا تھا، ہاں استبعاد کا اظہار کیا تھا. یہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، میں نہیں مانتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ہوا تو میں وہاں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. تو یہ صاف انکار کرنے والے کی زبان نہیں ہے. اور آگے چل کر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس نفاق میں مبتلا لوگ، اللہ اکبر، یہ جو تمام رذیلے ہیں، ان تمام رذیلے مل کر کسی کی دل پر چھا جاتے ہیں. جتنی برائیاں میں نے گنائی ہیں ان سب کو پھر سے یاد کر لیجئے، ایک ایک کر کے پھر سے یاد کر لیجئے. آپس میں تعلقات کا خراب کرنا، جن سے تعلق توڑنا چاہیے ان سے جوڑنا، اور جن سے تعلق جوڑنا چاہیے ان سے توڑنا، بخل کے تقاضوں پر عمل کرنا، اتباع ہوا، خود رائی، اذا خاصم فجر، جھگڑے کی حدود میں تجاوز کرنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، ایمان والوں کو چپکے چپکے باتیں کر کے تکلیف پہنچانا، گالم گلوچ کرنا، طبیعت کا فحاشی کو پسند کرنا، مادیت اور محسوس پرستی سے اتنا متاثر ہو جانا کہ روحانیات اور غیبیات کو دل مان ہی نہ سکے، اور آخرت کی حقائق کو انشراح قلب کے ساتھ ماننے کے بجائے صرف رسمی طور پر ماننا. فرمایا شاہ صاحب نے، ایسے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ذکر و صدقہ وغیرہ اعمال بھی کرتے ہیں، مگر صرف بطور عادت انہیں کوئی رغبت اور نشاط نہیں ہوتا، اور یا وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بن جاتا ہے. اپنے دل کے اندر کی کیفیت کو سدھارے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. اور آسان کر دیا شاہ صاحب جیسے علماء نے. اب دیکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. جو محسوس کرے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے. مبارکباد کے لائق ہے وہ آدمی جس کا دل صاف ہو ان تمام چیزوں سے. حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل میں نے ذکر کیا تھا. اس موضوع کے ماہر خصوصی اور امام تھے ہمارے اس دور کے اکابرین. انہوں نے لکھا ہے کہ نفاق دراصل اس ملکہ رذیلہ اور کیفیت راسخہ کا نام ہے جس کے بعد انسان سے جن نوع بنوع رذائل اور معاصی کا صدور ہوتا ہے، یعنی جن قسم قسم کے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، وہ سب اسی ملکے کی وجہ سے ہوتے ہیں، دل کی بگڑی ہوئی حالت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور فرمایا اور وہی ملکہ رذیلہ ان سب معاصی کا سرچشمہ اور ان کا منشا ہوتا ہے. اسی لیے منافق پر کسی نصیحت اور وعظ کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ معصیت اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نفاق کی حد تک پہنچنے کے بعد پھر اگر وہ خود بھی چاہے کہ کسی معصیت کو ترک کر دے تو اس پر قادر نہیں ہو پاتا الا ما شاء اللہ. اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بار بار کے ارادے کے باوجود، کوشش کے باوجود ہم گناہ فلاں قسم کا نہیں چھوڑ پا رہے، تو ہمیں ڈرنا ضرور چاہیے کہ شاید ہم جو ہے وہ خالی گنہگاری کی حد تک نہیں رہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم نفاق کی حدود میں داخل ہوں. کیونکہ دیکھو بھائی میرے عزیزوں، میں اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں، اے نفس سن، غور سے سن. 3 قسم کے گنہگار ہوتے ہیں، 3 قسم کے گنہگار ہوتے ہیں. ایک تو مومن عاصی،
ایک وہ گنہگار جس سے کبھی گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن پھر وہ نادم بہت ہوتا ہے. غیبت سن لی, غیبت کر دی, بد نظری ہو گئی, کسی سے حسد کا جذبہ آ گیا, ریاکاری کا جذبہ آ گیا, تو وہ پریشان ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, دعا مانگتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, روتا ہے, کسی اپنے مسئلے سے کہتا ہے. یہ ہے مومن عاصی. نمبر 2 اس کو کہتے ہیں فاسق. یہ کون ہے فاسق؟ فاسق وہ ہے جس سے بار بار گناہ ہوتا رہتا ہے مگر دل سے وہ مطمئن نہیں رہتا, غیر مطمئن ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے, اپنے سے بیزار سا رہتا ہے. ابھی رذیلہ بن کر اس کا گناہ قلب میں راسخ نہیں ہوا تو یہ بندہ فاسق کہلائے گا, منافق نہیں کہلائے گا. اب تیسری قسم ہے منافق کی, یعنی بار بار گناہ ہوتے 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 وہ اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے, وہ اپنے گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے, وہ گناہ اس کے اندر جڑ پکڑ جاتا ہے اور اس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے کہ اب وہ اس کے چھوڑنے پر قادر ہی نہیں ہے. کوئی ندامت ہی اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی, کوئی پچھتاوا اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا. فرمایا یہ شخص اب درجہ معصیت اور فسق سے نکل کر حد نفاق میں پہنچ گیا. آخری بات ایک اور نقل کر دوں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ امت کے بہت بڑے محقق علماء عارفین میں گزرے ہیں. انہوں نے نفاق کی قباحت کے بارے میں اور نفاق کے گھنونے پن کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. لکھتے ہیں وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى منافق الكفار بنفاقهم زيادة على حصول ذمهم بصفة كفرهم في نحو قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومعلوم أن كل ما عابه الله تعالى على الكفار فالمسلمون أولى بالتنزه عما يقرب به من شبه صورته. فرمایا کہ ایک آیت میں قرآن مجید نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی آیتوں میں, اس جیسی آیتوں میں کفار کی مذمت کرتے ہوئے صرف ان کے کفر کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ان کے منافق ہونے کا بھی تذکرہ. عجیب و غریب بات ہے یہ. مثال کے طور پر ایک آیت پیش کی حضرت عبد الوہاب شعرانی نے کہ اللہ کا ارشاد ہوا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اے رسول, یہ لوگ جو ذرا ذرا سی بات پر آپ کا ساتھ چھوڑ کر کفر میں چلے جاتے ہیں, انکار والوں کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں, یہ ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوا کریں. اتنا صرف کہہ کر اللہ نے بس نہیں کیا بلکہ فرمایا ایسے لوگوں کا رویہ جو ذرا ذرا سی بات پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور جلدی کفر کی طرف جانے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں, یہ ان لوگوں میں سے ہیں. ان کے اندر ایک بیماری اور ہے. یہ کہتے تو تھے آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم, یہ کہتے تو تھے کہ ہم ایمان لے آئے, ان کے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں تھا. زبان پر ان کا ایمان تھا, دل میں ان کا ایمان نہیں اترا. حضرت عبد الوہاب شعرانی فرمایا کرتے نے لکھا ہے کہ کفار کی مذمت صرف کفر کی وجہ سے کرنے کے بجائے نفاق بھی ان کی طرف منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ نفاق بدترین درجے کا کفر ہے, خطرناک چیز ہے, خطرناک چیز ہے نفاق. جو انسان, اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے اظہار کرتا ہے کچھ اور, دل میں اس کے کچھ اور ہوتا ہے. وہ کب کیا رخ اختیار کرے گا, کب وہ دشمن بن جائے گا اور کب کیا کر لے گا, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کتنی خطرناک چیز ہے نفاق. اسی لیے صحابہ کرام اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے رہتے تھے. ابن ابی ملیکہ ایک تابعی گزرے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے لقیت 30 و 100 وفی روایت 50 و 100 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخافون النفاق.
कुल्लुहुम यखाफून अन्निफाक, फरमाया करते थे कि मैं 130 या 150 सहाबे किराम से मेरी मुलाकातें रही हैं, हर एक सहाबी को मैंने पाया कि वो इस बात से डरा करता था कि मैं ही कहीं मुनाफिक न हूँ, मैं कहीं मुनाफिक न हूँ। ये है हमारी बीमारी, ये है हमारा असल मर्ज। हमारे सामने हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने हमारे दिल की हकीकत खोल कर रख दी, रज़ाइल खोल कर रख दिए। हमें अपने दिल का जायजा लेना हमारे लिए आसान कर दिया। कितना आसान हो गया हमारे लिए अपना जायजा लेना। हम में से जिसको महसूस हो कि उसके अंदर ये बुराइयां मौजूद हैं, बस वो तड़प तड़प कर अल्लाह ताला से निफाक से छुटकारा मांगे। और जैसा कि मैंने कल भी अपने से भी कहा था और फिर आज भी कहता हूँ, आपसे भी कहा था, आज भी कहता हूँ, इस रमज़ान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ तवज्जो कर डालिए वो ये कि हमारे अंदर का ये निफाक दूर हो जाए, हमारा दिल पाक साफ हो जाए, दिल के झाड़ झंकार दूर हो जाएं। आइए, ये ख़ास वक्त है, इफ्तार के करीब होने का वक्त, बहुत कबूलियत दुआ का वक्त है और अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। अल्लाह शायद हमारी दुआ कबूल कर ले। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुहद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफाक, अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अल्सिनतना मिनल कदिब व अयुनना मिनल खियाना फ़इन्नक तअलमु खाइनतल अ'युन व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह, हम आपके बंदे, आपकी बंदियाँ आपके हुजूर में हाजिर हैं। अल्लाह, आपकी ज़ात आली के कसम, हम मुनाफिक हैं, हमारे अंदर ये निफाक की सारी अलामतें पाई जाती हैं। अल्लाह, हम अब तक बेहोश रहे, बेखबर रहे, हम अपने को बहुत नेक समझते रहे, करोड़ों से अच्छा समझते रहे। अल्लाह, आज पता चला हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह, दिल को इन बुराइयों ने घेर रखा है। अल्लाह, मलके रजीला, मलके रजीला ने दिल को अल्लाह जकड़ लिया है। अब हम जो बोलते हैं वो बुरा बोलते हैं, जो करते हैं वो बुरा करते हैं। अल्लाह, आज माफ़ कर दीजिए, आज माफ़ भी कर दीजिए और आज एक करीम रब फैसला फरमा दीजिए हमारे लिए कि इन बंदों को, इन महबूब के उम्मतियों को निफाक से निकाल लिया जाएगा। अल्लाह, निफाक को आफियत के साथ हमारे दिलों से निकाल लीजिए। अल्लाह, निफाक की हर अलामत से हमको आफियत के साथ पाक साफ कर दीजिए। अल्लाह, इफ़साद फिल अर्ज़, ताल्लुकात का आपस में ख़राब करना, अल्लाह इस आदत से छुटकारा दे दीजिए। अल्लाह, जिनसे ताल्लुकात जोड़ना है उनसे हम तोड़ रहे हैं और जिनसे तोड़ना है उनसे हम जोड़ रहे हैं। अल्लाह, हमारी इस आदत को भी अल्लाह सुधार दीजिए। अल्लाह, मकानों के तस्करे हैं, खानों के तस्करे हैं, औरतों के तसव्वुरात हैं। अल्लाह, हमारे ज़हन और दिमाग पर छाए हुए हैं। दिल में आपकी मोहब्बत जाए तो कैसे, हज़ारों बुत अल्लाह इस दिल को घेरे हुए हैं। अल्लाह, हज़ारों बुत हमने पाल रखे हैं। अल्लाह, हमारे दिल के बुत खाने को अल्लाह इन बुतों से पाक कर दीजिए। अल्लाह, पाक कर दीजिए। जिस तरह आपने अपने घर के बारे में कहा था, तहिर बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्काइस सुजूद, मेरे घर को पाक कर दो, मेरे घर को पाक कर दो। अल्लाह, हमारे दिल के बारे में भी यही कह दीजिए, ये तो मेरा घर था, मोमिन का दिल तो मेरा घर था, मुझे इसमें बसना था, मेरे सिवा न जाने कितने बुत इसने सजा लिए हैं। अब ये तौबा कर रहा है, अब ये बुतों को निकालना चाहता है। अल्लाह, हम अपने दिल से इन बुतों को खुद नहीं निकाल सकते। आप अपने करम से, अल्लाह अपने करम से मदद करके अल्लाह हमारे दिलों के अंदर से इन बुतों को निकाल दीजिए। ए अल्लाह,
آج پہلا روزہ گزرا، اللہ آپ کی ذات عالی کی قسم ہم دن کا صحیح قدر نہ کر سکے، اللہ جتنی تلاوت کی اس سے زیادہ کر سکتے تھے، جتنا ذکر کیا اس سے زیادہ کر سکتے تھے، جتنے شوق سے تعلیم میں بیٹھے اس سے زیادہ شوق سے بیٹھ سکتے تھے، اللہ ہم تعلیم میں بیٹھے رہے، پہلو بدلتے رہے، بے رغبتی آپ دیکھتے رہے، اللہ آپ دیکھتے رہے، اس کو میرے حبیب کے کلام کی عظمت نہیں ہے، یہ بیٹھا یہاں ہے سوچ کچھ اور رہا ہے، بار بار پہلو بدل رہا ہے، اللہ پھر بھی آپ نے ہم کو مجلس سے نہیں اٹھایا، بیٹھے رہنے دیا، اللہ دن بھر کی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، دن بھر کی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اور اب یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، میرے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ پیارے اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے، اللہ دعا قبول کر لیجئے، اللہ بھوکا پیاسا بندہ مانگ رہا ہے، بھوکے پیاسے بندے بیٹھے ہیں، اللہ آپ تو بھوکے پیاسے بندوں پر مہربان ہیں، اللہ آپ نے تو خود کہا ہے اما السائل فلا تنہر، اللہ کہ مانگنے والے کو جھڑکا مت کرو، اللہ ہم آپ کے در کے سائل ہیں، اللہ دور سے آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں، اللہ پیالہ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ ڈال دیجئے بھیک، رمضان کی خیرات دے دیجئے، 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 اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے، اللہ رمضان کی خیرات مغفرت ہے، رمضان کی خیرات رحمت ہے، رمضان کی خیرات جہنم سے آزادی ہے، اللہ رمضان کی خیرات تقویٰ ہے، اللہ یہ سب خیراتیں دے دیجئے، اللہ فقیر و مسکین ہیں، سائل اور محتاج ہیں، اللہ بہت گنہگار ہیں، اللہ اب تو ہم مومن عاصی سے بھی آگے بڑھ کر اور فاسق سے بھی آگے بڑھ کر منافقوں کے دائرے میں پہنچ چکے، کون بچائے گا ہم کو آپ کے سوا، کون بچائے گا اللہ، کون بچائے گا، نہ ہماری ماں بچا سکتی ہے، نہ ہمارا باپ بچا سکتا ہے، نہ ہمارے استاد بچا سکتے ہیں، نہ ہمارا شیخ بچا سکتا ہے، آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہ آپ بچا سکتے ہیں، بچا لیجئے میرے اللہ، بچا لیجئے میرے اللہ، اللہ کوئی بوڑھا اگر آمین کہہ رہا ہے تو اس کے آمین ہی کے بہانے قبول کر لیجئے، کوئی بچہ آمین کہہ رہا ہے تو اسی کے آمین کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، کوئی عورت اللہ آمین کہہ رہی ہے، اللہ اسی کے آمین کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم فقیر و مسکین ہیں، ہم عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ بڑی امید کے ساتھ آج آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ افطار کے موقع پر کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اس وقت یہ اعلان کرتے ہیں جو مانگو گے دوں گا، جو مانگو گے دوں گا، اللہ ہم آپ سے اس وقت آپ کو مانگنا چاہتے ہیں، آپ مل جائیے، آپ مل جائیے، آپ مل جائیے، آپ مل جائیے، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت میں مل جائے گی، اللہ مل جائیے آپ، اللہ مل جائیے آپ، اللہ مل جائیے آپ، اللہ کہاں ہیں آپ، ہم آپ کو ڈھونڈنے آئے ہیں، اللہ ہم آپ کی یاد میں گھنٹوں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، اللہ توفیق دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی یاد دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے، اللہ آپ مل جائیے، اللہ 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 مل جائیے، میرے دل میں بس جائیے، اللہ دل میں اتر جائیے، اللہ دل میں بس جائیے، اللہ یہ مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے آپ کہیں ڈانٹ نہ دیں، اس گندے دل کے بارے میں تمہیں یہ کہتے ہوئے کیسے ہمت ہو رہی ہے، اللہ کریں، اللہ کیا کریں، دل جیسا ہے ویسا ہی تو لے کر آئے ہیں، اللہ اس دل کو دھو دیجئے، اس دل کو صاف کر دیجئے، اس دل کو دھو دیجئے، اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کی شان میں بھی بے ادبی کی ہے، اللہ ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اپنی پیاری ماں کو حقیر سمجھا ہے، اللہ 4 لفظ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو اپنے باپ کو دیہاتی سمجھنے لگتے ہیں، اپنی ماؤں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اس جرم عظیم سے تو معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ماں باپ کی عظمت سے بھر دیجئے، اپنے اساتذہ کا احترام،
تمام بزرگوں کا، صالحین کا احترام، دین کی تمام محنتوں اور ان کے مراکز کی محبت ہمارے دل میں اتار دیجئے۔ اے کریم رب اس امت کو جوڑ دیجئے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ بہت سے ملکوں میں آپ کے ایمان والے بندوں پر روزے کی حالت میں گولیاں برت رہی ہیں، اللہ جنازے نکل رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، زخمی اسپتالوں میں چیختے چلاتے جا رہے ہیں۔ اللہ اس رمضان کی برکت سے ان سب ملکوں میں اے رب کریم بد امنی کے سلسلے کو اللہ اپنے حکم سے رکوا دیجئے۔ اللہ بد امنی کو ختم کروا دیجئے۔ اللہ چین و سکون اور امن و اعتماد کی فضا کو بحال کر دیجئے، اور ہر ایک کو اس کے کرنے کے جو لائق کام ہے اللہ وہ اس کی حکمت اس کو سجھا دیجئے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے اللہ ہم سب کو وہ عطا کر دیجئے۔ اللہ ان آخری لمحوں میں ہم سب کو الگ الگ اللہ اپنے سے چمٹا لیجئے، اپنے قدموں سے چمٹا لیجئے، اپنے قدموں سے چمٹا لیجئے۔ اے رب کریم خوب جی لگا کر تنہائیوں میں بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔